تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تیسرا پارہ مکمل ہوا. اب یہ چوتھا پارہ ہے. سورہ آل عمران ہے. آیت نمبر 92 سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے. اہل کتاب کو جو جواب دینے تھے اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کے بعد جیسا کہ اصول ہے کلام مجید کا کہ پھر ایمان والوں کو اعمال کی طرف آخرت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. پھر اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو وہ چیزیں جو آخرت میں کام آنے والی ہیں، وہ چیز جو آدمی کے لیے باقی رہنے والی ہیں، وہ چیز جسے انسان قیمتی سمجھتا ہو اس کو محفوظ کیسے کرے، سیو کیسے کرے کہ یہ کبھی اس کے قبضے سے نکل نہ جائے. ایسی پرسنل سیو اکاؤنٹ جہاں سے کبھی چوری ہونے کا اور کوڈ نمبر کھو جانے کا خطرہ ہی نہیں، ایسا سیو اکاؤنٹ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو بتلایا. اور کلام مجید میں یہ آیت نازل فرمائی اور پھر عمل کیا رہا سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اللہ کو راضی کرنے کے نیک اعمال کی اعلیٰ قسم تک تم تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ایسی چیز کی قربانی نہ دو جسے اللہ جل شانہ جو تمہارے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو. بے شک اللہ جل شانہ اسے جانتا ہے. اس میں ایک لفظ آیا بر. سورہ بقرہ میں بھی آپ دوسرے پارے میں سن کر آئے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. وہاں نیکیوں کی تفصیل تھی کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ حرم شریف کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھ لی. نیکی یہی نہیں ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے. نیکی صرف یہ نہیں زکوٰۃ دے لے. پھر نیکیوں کے اقسام. تو وہاں لفظ بر آیا، یہاں بھی لفظ بر ہے. اور ایک سورہ مریم میں ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی بخشی، میرے لیے بھی بھلائی ہے، میری ماں کے لیے بھی بھلائی ہے، پیدائش کے وقت بھی، موت کے وقت بھی، اور کل کو قیامت میں اٹھائے جانے کے ٹائم پر بھی. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو بر کا ترجمہ محدثین نے لکھا ہے کہ ہر وہ نیک عمل، ہر وہ نیک اخلاق جس میں اخلاص بھی ہو، جس میں اخلاص بھی ہو، اخلاق بھی ہو، کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ نیک عمل کرے، اس کو بر کہیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم نیکی کی اعلیٰ مقدار فرسٹ گریڈ اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اچھا عمل کرنا چاہتے ہو، تو جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہو اس کو اللہ کے لیے خیرات کر دو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ مسجد نبوی کے سامنے، جہاں ابھی بیروحا کنواں تو ہے لیکن اب وہاں بلڈنگیں وغیرہ الگ الگ بن گئی. مسجد نبوی سے باہر جو مین دروازے سے نکلتے ہیں تو وہاں پر یہ کنواں ہے بیروحا. یہ کنویں کا پانی بھی بہت میٹھا تھا اور باغ بھی پھلدار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یوں کہا کہ مجھے اللہ ہم سے یوں کہہ رہا ہے کہ اچھی چیز جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہو
اللہ کو دو، تو میں اس باغ کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح مشورہ دیا، حکم نہیں فرمایا، مشورہ دیا کہ مجھے بہتر یہ لگتا ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغیچہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بھلائی کا راستہ بتایا کہ خیر اپنے لوگوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہی خبر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا مانا تھا، بیٹے کے ساتھ نام باپ کا ہی لگے گا، جس نے گود لیا اس کا نام لگانا گناہ ہے، بلکہ بخاری شریف میں ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے غصہ فرمایا، نام تو اسی باپ کا لگے گا جس کے یہاں اس کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی، منہ بولا بیٹا بنایا، بھلے اپنی جگہ ہیں، اللہ اسے جزائے خیر دے، کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ ایک مسئلہ بتایا میں نے آپ کو۔ جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، کسی کو کھورے لیتے ہیں، اپنا بیٹا بناتے ہیں، پھر اس کا نام چینج کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ جس نے کھورے بٹھایا ہے، گود لیا ہے، وہ اپنا نام جوائنٹ کر دیتا ہے، یہ کرنا منع ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ، اسے یاد رکھیں اور بتائیں بھی۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا، یہ ان کو بہت پسند تھا، تو یہ گھوڑا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکی کی اعلیٰ گریڈ اور مرتبہ یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز دو، میری چیزوں میں مجھے یہ گھوڑا بہت پسند ہے، میں آپ کو یہ اللہ کے راستے کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر قبضہ کیا، یعنی وہ لے لیا کہ اسے یہاں باندھ دو، تو حضور کی ملکیت میں آ گیا۔ اور قبضے میں آنے کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کے بیٹے؟ زید بن حارثہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا ان کو دے دیا۔ تو زید بن حارثہ کو ذرا دکھ لگا، دلگیر ہوئے کہ میرا ہی گھوڑا میرے ہی گھر میں آ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے آپ کا صدقہ قبول کر لیا، آپ کا صدقہ قبول کر لیا۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوں کہا وما تنفقوا مما تحبون، جو بھی چیز پسند ہو، جو بھی چیز پسند ہو، جس سے آدمی کا جی زیادہ لگ گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک باندھی تھی، وہ انہیں بہت زیادہ پسند تھی، انہوں نے اللہ کے نام پر اس کو آزاد کر دیا۔ پھر یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں وما تنفقوا من شیء، اللہ کیسا کریم ہے، جیسے حضرت اللہ کے نبی نے بھی ایسا عمل کیا، اللہ جل شانہ نے بھی یہی تعلیم دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما رہے ہیں تو اعلان الگ الگ جو ریان کر کے بیٹھے تھے نا عرب کے سردار، ان کے پاس الگ الگ لوگوں کے پاس گئے، اعلان کیا، پھر ہجرت میں روانہ ہوئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہجرت کر رہے ہیں۔ یہاں سیرت لکھنے والوں نے سیرت پاک میں بات لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہیں، امت کے لیے پہلا نمونہ جو ہے وہ نبی ہیں، تو آپ تو رحمت والے نبی ہیں، بہادر ایسے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر یوں کہتے ہیں میدان جنگ میں ہمیں جب یوں لگتا کہ سامنے اتنا بڑا جھنڈ آ رہا ہے دشمنوں کا، تو ہم حضور کی پیٹھ کے پیچھے پناہ لیتے تھے۔ بہادر ایسے ہیں کہ مدینہ میں افواہ پھیلی، افواہ، گودی میڈیا، وہ بھی قرآن میں آگے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر پہنچی، آپ نے ایک صحابی کا گھوڑا لیا اور اکیلے گئے، کافی دور تک گئے اور وہاں جا کے چکر لگا کے پورا دیکھنے کے بعد واپس آئے۔ راستے میں صحابہ ملے جو حضور کی تلاش میں نکلے تھے، کہا کہ چلو واپس جا کے آرام سے سو جاؤ، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے آیت کریمہ نازل کی واللہ یعصمک من الناس، سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ جل شانہ اب آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نگراں ہوتے تھے ان کو کہا، چوکیداروں کو، گارڈ کو کہا اب آپ لوگوں کی چھٹی، اب میں اور اللہ۔ تو اللہ نے اس میں بہت بڑی بات کہی
وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ بڑے لوگ تو ہیں جن کے پاس، کسی کے پاس باندی ہے، کسی کے پاس مال ہے، باغ ہے، درہم دینار ہے، وہ تو کریں، غریب کیا کرے؟ کون سی چیز اللہ کی محبت میں دے، کیا دے؟ تو یہاں بہت بڑی بات کہ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم من شیء، چھوٹی سے چھوٹی چیز، چاہے وہ 1 درہم ہو، چاہے وہ 1-2 رکعت ہو، چاہے وہ رات کا جاگنا ہو، چاہے آدمی ایک وقت کے لیے روزہ رکھ لے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے بھی راستہ نکالا کہ تمہارے پاس جو چیز قیمتی ہو نا، اللہ کے نام پہ اسے بھی دو گے تو اللہ اسے بھی قبول کر لے گا۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی حالت کو جاننے والا ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہودیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سوال کیا، ایک اعتراض کیا، ایک اشکال کیا کہ آپ کہتے ہیں دین حنیف پر رہنے والے ہیں، جبکہ دین حنیف کے اندر جو ہے اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں اور اس تہمت کی صفائی میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، 3 آیات ہیں۔ اشکال کیا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، جواب کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک مرض ہوا، ساٹھی کا، ایک نس دب گئی جس کی وجہ سے درد ہونے لگا، تو کچھ لوگوں نے جو ان کے ساتھ رفقا تھے، حکیم لوگ تھے یا کوئی تجربہ کار تھے، انہوں نے یوں کہا کہ یہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں انشاءاللہ منت مانتا ہوں، نظر مانتا ہوں کہ اب سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اتفاقی ہوا، یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن اس بات کی وضاحت باقی رہ گئی، اور اسی طرح ان کی قوم، ان کے خاندان اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، لیکن ان کا اعتراض تو تھا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب آپ پہلے یہ سن چکے ہیں، سورہ آل عمران میں شروع میں آ چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے تو تورات اور زبور پہلے نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام بعد میں ہیں، تو پھر ان پر الزام لگانا یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوا۔ اللہ نے اس طرح ان کا جواب دیا۔ اور امت مسلمہ کو کیا حکم ہے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 1 کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ۔ امت مسلمہ کو حکم یہ ہے، اگر کسی حلال چیز کو کوئی آدمی حرام کر لے، قسم کھا لے کسی کی اس میں آ کے محبت میں یا غصے میں یا کسی وجہ سے، تو اس حلال چیز کی نہ کھانے کی قسم کھا رہا ہے، اس قسم کو توڑنا واجب ہے۔ ایک دوسرا، قسم بھی توڑے گا، اس کا کفارہ بھی دے گا، یعنی 3 روزے رکھ کے غلام آزاد کرے یا 10 مسکین کو کھانا کھلائے۔ غلام تو اب ہے نہیں، 10 مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، 3 روزے رکھ لے، کفارہ دینا پڑے گا، لیکن حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ تمام کھانے جو کھائے جا سکتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر حلال کیے تھے، ہاں مگر وہ جو اسرائیل نے اپنی ذات پر حرام کیا تھا تورات کے اترنے سے پہلے، تورات کے اترنے سے پہلے، جب تورات میں وضاحت آ گئی تو وہ حرمت ختم ہو گئی۔ قل فأتوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو تورات لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو تورات کی کتاب جو اصلی نسخہ ہے وہ لے آؤ، فتلوہا، اور اس کے اندر تورات میں حقیقی بات پڑھ کے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، جو بھی اللہ پر سچ جاننے کے بعد بھی جھوٹا بہتان باندھے تو یہی لوگ تو ناانصاف کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو بات کہی وہ سچی ہے۔ وہ بات تورات میں بھی ایسی ہے کہ وہ حکم ان کا پرسنل تھا، اور اس وقت تک اس ایسی حلال چیز کی اجازت تھی، پھر اللہ جل شانہ حکم کو تاکید فرما دی۔ اب تو جو اللہ کا حکم ہے کہ اونٹ کھانا حلال ہے، اس کے گوشت میں کوئی حرمت، کوئی چیز حرام نہیں ہے۔
فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے طریقے کی اتباع کرتے رہو، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں تو نہیں تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فاتبعوا کہ اے ایمان والو تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرو، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن طریقوں میں اللہ کے حکم سے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اعتبار سے نہیں، جن جن اعمال میں، جن جن کاموں میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے کاموں کی اتباع کرنے کا حکم تھا، وہ کام صحابہ کو سنا دیے، اور جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تھے وہ بھی سنا دیے۔ ان مکمل چیزوں کو شریعت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دین حنیف یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تابع ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کا بننا اور اس کا پھر حالات میں ڈھہ جانا، انشاءاللہ وہ آئندہ پیر کو اللہ عمل نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔